Government of Ministry of Finance, authorization of special relief allowance for officers and JCOs, soldier and equivalent of defense service. یہ آپ کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن ہے. اے وطن کے سجیلے جوانوں، یہ ہوائیں تمہارے لیے ہیں. The undersigned is directed to refer to Ministry of Defense dated 9th May 2026 on the subjected note above and convey the Prime Minister has been pleased to authorize enhance of rate of special relief allowance from 50% to 100%. مطلب اسپیشل ریلیف الاؤنس کو 50% سے 100% کر دیا گیا. اینڈ 20% to 30% from armed forces officer, JCOs, soldiers and equivalent of basic pay as on 30/6/2025 respectively with effect from 1/7/2026. یہ جو دو مرات ہیں اسپیشل الاؤنس کا ذکر ہے 50% سے 100% تک، اور ساتھ ساتھ 20% to 30%، یہ آرم فورسز کے لیے ہیں. اس میں جو سول آرم فورسز ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اٹ مینس صرف اور صرف آرم فورسز کے JCOs، سولجر ان کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 20 to 30% آرم فورسز آفیسرز، JCOs اور سولجر کے بیسک پے جو کہ 30/6/2025 کو ہے اس کے مطابق ان کو دیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی 7% بھی جو اضافہ تنخواہوں میں ہے وہ بھی شامل ہوگا. صرف یہ دو چیزیں نہیں ہیں. ہمارے جتنے بھی فوجی جوان ہیں، آرم فورسز کے افیسران ہیں، سول آرم فورسز کے افیسران ہیں، ان پہ ان کی تنخواہوں میں جتنا اضافہ کیا جائے وہ کم ہے. کیونکہ کارگل جیسے، سیاچین جیسے اور دور دراز علاقوں جیسے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی تنخواہیں جتنی بڑھائی جا سکتی تھی بڑھائی جائے، لیکن ساتھ ساتھ جو سول ملازمین ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا. ان کا بھی خیال اسی طرح رکھا جاتا جس طرح ہمارے جو سول آرم فورسز یا آرم فورسز کے جوانوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. کیونکہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وطن کی دفاع کے لیے کھڑے ہیں، تو ان کے لیے تو ہونا چاہیے. ان کو مبارکباد ہو، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہے، یہ بہترین قدم ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو سول ملازمین ہیں وہ بھی اپنے سول اداروں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی تنخواہوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جاتا. ساتھ ساتھ جتنے بھی پنشنر ہیں اس میں سول پنشنرز بھی ہیں اور جو آرم فورسز کے پنشنر وہ بھی پنشنر ہیں، ان کی پینشن میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جاتا ہے. وہ حقدار ہیں، وہ پینشن میں اضافے کے حقدار ہیں، لیکن ان کی پینشن میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا گیا. نہ وفاق کی طرف سے کیا گیا، نہ صوبوں کی طرف سے کیا گیا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. جب مہنگائی عروج پہ ہو، جب بے روزگاری عروج پہ ہو، جب دوائیوں کی قیمتیں عروج پہ ہوں، جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں عروج پہ ہوں، تو پھر تنخواہوں میں اضافہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر کیوں ہو؟ وہ بھی عروج پہ ہوں، ان تنخواہوں میں اضافہ اور پینشن میں اضافہ بھی زیادہ سے زیادہ ہو. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی پینشنر ہیں، سول ملازمین ہیں، ان کی طرف بھی دیکھے. کیونکہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس وفاق تو دیتی ہے، وفاق نے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو تقریباً وہ 75% تک لے گئے، جبکہ صوبوں نے ابھی تک ان کو 40% پہ رکھا ہوا ہے. 75% کہاں اور 40% کہاں؟ یہ اتنی بڑی گیپ ہے، اتنا بڑا فرق ہے تنخواہوں میں. ڈسپیرٹی کا مقصد بھی تھا کہ تنخواہوں میں اس فرق کو ختم کیا جائے، لیکن فرق ابھی بھی باقی ہے. انشاءاللہ ملازمین کے لیے کوئی راستہ نکل آئے گا.
سول ملازمین کے لیے اور پنشنر کے لیے، اور جلد ہی ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی، ان کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے گا، جو پنشنر ہیں ان کے میڈیکل الاؤنس میں اضافہ کیا جائے، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ متفق ہیں تو شیئر، لائک، سبسکرائب